فیضان جمعہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان جمعہ، جمعہ کو درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس، ہم ناقدرے جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ چونکہ جمعہ کا شرف بہت زیادہ ہے، لہذا جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے ہیں۔ اللہ عز و جل نے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن کریم کے 28 پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا؟ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 عیسوی روز دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی۔ دوشنبہ یعنی پیر شریف، سہ شنبہ یعنی منگل، چہار شنبہ یعنی بدھ، پنج شنبہ یعنی جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ جمعہ کے معنی، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں مجتمع یعنی اکٹھی ہوئی اور تکمیل خلق اسی دن ہوئی، نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز
اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ان وجوہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنے جمعے ادا فرمائے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی۔ اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ 3 جمعے سستی سے چھوڑے، اس کے دل پر مہر۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے، اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ جمعہ کے امامے کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، شفا داخل ہوتی ہے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ تعالی اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ 10 دن تک بلاؤں سے حفاظت۔ صدر شریعہ بدر طریقہ مولانا امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ رزق میں تنگی کا ایک سبب۔ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ فرشتے خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ ملائکہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول ہیں۔ پہلی صدی میں جمعہ کا جذبہ۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے تھے، وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے گویا عید کا دن ہو، حتیٰ کہ یہ یعنی نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس
کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا ہے۔ افسوس مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں، نیز طلبگاران دنیا خرید و فروخت اور حصول نفع دنیاوی کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد بولتے ہیں۔ غریبوں کا حج، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ جمعہ کے لیے جلدی نکلنا حج ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حج و عمرہ کا ثواب، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ سب دنوں کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نمبر 2، اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اور نمبر 3، اسی میں انہیں وفات دی، اور نمبر 4، اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور نمبر 5، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ جانوروں کا خوف قیامت ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ عصر و مغرب کے درمیان ڈھونڈو، شفاعت فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ صاحب بہار شریعت کا ارشاد، حضرت صدر شریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قول قوی ہیں۔ نمبر 1، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک۔ نمبر 2،
جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت۔ قبولیت کی گھڑی کون سی؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت یعنی گھڑی آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن، مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے، غالب یہ کہ 2 خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے۔ ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ساعت کے متعلق علماء کے 40 قول ہیں، جن میں 2 قول زیادہ قوی ہیں، ایک 2 خطبوں کے درمیان کا، دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت کا۔ حکایت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی، اس کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ساعت میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے یہ قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے۔ افضل یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے، بلا زبان ہلائے دل میں دعا مانگی جائے۔ ہر جمعہ کو 1,44,00,000 جہنم سے آزاد۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نجات نشان ہے۔ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ عذاب قبر سے محفوظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ جمعہ تا جمعہ گناہوں کی معافی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ 200 سال کی عبادت کا ثواب۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر و حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس 200 ایئرز کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ مرحوم والدین کو ہر جمعہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ شفاعت فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کو اللہ عز و جل کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش یعنی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ جمعہ کے 5 خصوصی اعمال۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ عز و جل
اس کو جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1 جو مریض کی عیادت کو جائے۔ نمبر 2 نماز جنازہ میں حاضر ہو۔ نمبر 3 روزہ رکھے۔ نمبر 4 نماز جمعہ کو جائے۔ اور نمبر 5 غلام آزاد کرے۔ جنت واجب ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھیے، خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ یا صرف ہفتے کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو کراہت نہیں، مثلا 15 شعبان المعظم، 27 رجب المرجب وغیرہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے، اس دن روزہ مت رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔ 10,000 برس کے روزوں کا ثواب۔ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزہ جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ پنج شنبہ یعنی جمعرات کا یا شنبہ ہفتے کا روزہ بھی شامل ہو، مروی ہوا کہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے۔ جمعہ کا روزہ کب مکروہ ہے؟ جمعہ کا روزہ ہر صورت میں مکروہ نہیں، مکروہ صرف اسی صورت میں ہے جب کہ کوئی خصوصیت کے ساتھ جمعہ کا روزہ رکھے۔ چنانچہ جمعہ کا روزہ کب مکروہ ہے، اس ضمن میں فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 559 سے سوال جواب ملاحظہ ہوں۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جمعہ کا روزہ نفل رکھنا کیسا ہے؟ ایک شخص نے جمعہ کا روزہ رکھا، دوسرے نے اس سے کہا جمعہ عید المؤمنین ہے، روزہ رکھنا اس دن میں مکروہ ہے، اور باصرار بعد دوپہر کے روزہ توڑوا دیا۔ جواب: جمعہ کا روزہ خاص اس نیت سے کہ آج جمعہ ہے، اس کا روزہ بالتخصیص چاہیے مکروہ ہے، مگر نہ وہ کراہت کہ توڑنا لازم ہوا۔ اگر خاص بنیت تخصیص نہ تھی تو اصلاً کراہت بھی نہیں۔ اس دوسرے شخص کو اگر نیت مکروہہ پر اطلاع نہ تھی جب تو اعتراض ہی سرے سے حماقت ہوا، اور روزہ توڑ دینا شرع پر سخت جرت، اور اگر اطلاع بھی ہوئی جب بھی مسئلہ بتا دینا کافی تھا، نہ کہ روزہ توڑوانا، اور وہ بھی بعد دوپہر کے، جس کا اختیار نفل روزے میں والدین کے سوا کسی کو نہیں۔ توڑنے والا اور توڑوانے والا دونوں گناہگار ہوئے۔ توڑنے پر قضا لازم ہے، کفارہ اصلاً نہیں، واللہ تعالی اعلم۔ جمعہ کو ماں باپ کی قبر پر حاضری کا ثواب۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالی اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ قبر والدین پر یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑھے، بخش دیا جائے۔ 3000 مغفرتیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باعث چین ہے، جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کر کے وہاں یاسین پڑھے، یاسین شریف میں جتنے حرف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ عز و جل اس کے لیے مغفرت فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
ہر جمعہ شریف کو فوت شدہ والدین یا ان میں سے ایک کی قبر پر حاضر ہو کر یاسین شریف پڑھنے والے کا تو بیڑا ہی پار ہے۔ الحمدللہ عز و جل یاسین شریف میں 5 رکوع، 83 آیات، 729 کلمات اور 3000 حروف ہیں۔ اگر عند اللہ یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک یہ گنتی درست ہے تو انشاءاللہ 3000 مغفرتوں کا ثواب ملے گا۔ جمعہ کو یاسین پڑھنے والے کی مغفرت ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب یاسین پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ روحیں جمع ہوتی ہیں، جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیارت قبور کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز صبح ہے۔ سورۃ الکہف کی فضیلت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با عظمت ہے، جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔ دونوں جمعہ کے درمیان نور حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے، جو شخص بروز جمعہ سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ کعبے تک نور ایک روایت میں ہے، جو سورۃ الکہف شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبے تک نور روشن ہوگا۔ سورہ حامیم الدخان کی فضیلت حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ سورۃ الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ عز و جل جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک روایت ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ 70,000 فرشتوں کا استغفار شفاعت فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص رات میں سورۃ الدخان پڑھے تو صبح ہونے تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کریں گے۔ سارے گناہ معاف حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ نماز جمعہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی پارہ 28 سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جب نماز یعنی جمعہ ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ
اس آیت کے تحت تفسیر خزانہ العرفان میں فرماتے ہیں اب یعنی نماز جمعہ کے بعد تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو، یا طلب علم یا عیادت مریض یا شرکت جنازہ یا زیارت علماء یا اس کے مثل کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو۔ مجلس علم میں شرکت، نماز جمعہ کے بعد مجلس علم میں شرکت کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس آیت میں فقط خرید و فروخت اور کسب دنیا مراد نہیں، بلکہ طلب علم، بھائیوں کی زیارت، بیماروں کی عیادت، جنازے کے ساتھ جانا اور اس طرح کے کام ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ادائیگی جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی معدوم یعنی کم ہو تو فرض نہیں، پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا، بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے۔ نابالغ نے جمعہ پڑھا تو نفل ہے کہ اس پر نماز فرض ہی نہیں۔ میرے غوث اعظم کے 11 حروف کی نسبت سے ادائیگی جمعہ فرض ہونے کی 11 شرائط: شہر میں مقیم ہونا، صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں، مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا، یا دیر میں اچھا ہوگا۔ شیخ فانی مریض کے حکم میں ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر جمعہ فرض نہیں اور اس کا آقا منع کر سکتا ہے۔ مرد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کے وجوب میں عقل و بلوغ شرط ہے۔ اکھیارہ ہونا، چلنے پر قادر ہونا، قید میں نہ ہونا، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا، میہ یا آندھی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا، یعنی اس قدر کہ ان سے نقصان کا خوف صحیح ہو۔ جن پر نماز فرض ہے مگر کسی شرعی عذر کے سبب جمعہ فرض نہیں، ان کو جمعہ کے روز ظہر معاف نہیں ہے، وہ تو پڑھنی ہی ہوگی۔ جمعہ کی سنتیں: نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے، اور غسل سنت ہے۔ غسل جمعہ کا وقت: مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ نماز کے لیے مسنون ہے، نہ کہ جمعہ کے دن کے لیے، لہذا جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لیے یہ غسل سنت نہیں۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کرو، حتیٰ کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو، مگر حق یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جمعہ واجب نہیں ان کے لیے غسل جمعہ بھی سنت نہیں۔ غسل جمعہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد سے ہے، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں۔ خطبے میں قریب رہنے کی فضیلت: حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، شفاعت فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا۔
تو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو، اور اس وقت جو کوئی اس سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ چپ چاپ خطبہ سننا فرض ہے۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، سلام و جواب سلام وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہیں، یہاں تک کہ امر بالمعروف، ہاں خطیب امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، انہیں چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے۔ خطبہ سننے والا درود شریف نہیں پڑھ سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھے، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذکر پاک پر اس وقت رضی اللہ تعالی عنہم زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ خطبہ نکاح سننا واجب ہے۔ خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، مثلا خطبہ عیدین و نکاح وغیرہ ہما۔ پہلی اذان ہوتے ہی کاروبار بھی ناجائز۔ پہلی اذان کے ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دینا واجب ہے، اور بیع یعنی خرید و فروخت وغیرہ ان چیزوں کا جو صحیح یعنی کوشش کے منافی یعنی خلاف ہو چھوڑ دینا واجب۔ یہاں تک کہ راستے چلتے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز، اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ۔ اور کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آئی، اگر یہ اندیشہ ہو کہ کھائے گا تو جمعہ فوت ہو جائے گی تو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے، جمعہ کے لیے اطمینان و وقار کے ساتھ جائے۔ آج کل علم دین سے دوری کا دور ہے، لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کر کے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مدنی التجا یہ ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے ہر جمعہ کو خطیب قبل اذان خطبہ منبر پر چڑھنے سے پہلے یہ اعلان کرے، بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے خطبے کے 7 مدنی پھول۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، 2 زانوں بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے۔ در مختار میں ہے، خطبے میں کھانا پینا، کلام کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بحالت خطبہ چلنا حرام ہے۔ یہاں تک علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا، اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ جمعہ کی امامت کا اہم مسئلہ، ایک بہت ضروری امر جس کی طرف عوام کی بالکل توجہ نہیں، وہ یہ ہے کہ جمعہ کو اور نمازوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ جس نے چاہا نیا جمعہ قائم کر لیا اور جس نے چاہا پڑھا دیا، یہ ناجائز ہے۔
اس لیے کہ جمعہ قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے، اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں جو سب سے بڑا فقیہ یعنی عالم سنی صحیح العقیدہ ہو وہ احکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کا قائم مقام ہے، لہذا وہی جمعہ قائم کرے، بغیر اس کی اجازت کے جمعہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائیں، عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ 4 شخص کسی کو امام مقرر کر لیں، ایسا جمعہ کہیں ثابت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔